صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ دو آراء آئی تھیں، کچھ لوگوں نے نماز وہاں پڑھ لی تھی اور کچھ لوگوں نے آپ کے اس فرمان پر عمل کرنے کے خیال سے قضا کر کے نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ دونوں نے صحیح کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہی حکم کی دو تعویلیں ممکن ہیں اصولی طور پر، یہاں بھی دو تعویلیں ہوئیں اور وہاں بھی دو تعویلیں ہوئیں۔ تو اسی طرح جو تمام ذخیرہ یا حدیث ہے اس کی یہ دو اپروچز ہیں۔ فقہاء میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور سلفی حضرات جو ہیں ان کا عام طور پر جو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کے ظاہر کو زیادہ فالو کرتے ہیں، جبکہ فقہاء اور ان میں بھی خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا خاص مزاج یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور فرق واقع ہوتا ہے کہ امام شافعی اور سلفی حضرات یہ مختلف احادیث اور تقریباً اگر ایک ہی موضوع پر ہوں تو ان کے درمیان جو بھی ریلیٹیولی قوی حدیث ہو اس موضوع پر اس کو لے لیتے ہیں اور باقی احادیث کو ضعیف قرار دے کر یا نسبتاً ضعیف قرار دے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سٹائل ہے یا احناف کا جو سٹائل ہے مسائل کو انفر کرنے کا، وہ یہ ہے کہ تمام حدیث یعنی ایک سب سے قوی جو ہے وہ سٹینڈرڈ کے اعتبار سے سند کے اعتبار سے وہ بخاری کی حدیث ہے، پھر ایک حدیث جو ہے وہ مسلم کی ہے، ایک جو ہے وہ ترمذی کی ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ یہ سب جو حدیث جو ہیں یہ صحیح حدیث ہیں، لیول کا کسی میں ذرا بہت زیادہ تحقیق کی گئی ہوگی لیکن کسی میں ذرا کم تحقیق کی گئی ہے، لیکن یہ ساری صحاح ستہ ہیں، یہ 6 کی 6 کتابیں جو ہیں یہ سب جو ہیں ان پرنسپل صحیح کتابیں ہیں۔ ان میں جو احادیث اگرچہ اس معیار کے مطابق بعض ضعیف ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ان احادیث کو بالکل سرے سے چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس سے اندیشہ یہ ہے کہ اگر ایک معاملے میں بخاری کی حدیث لے لی جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اور امام مسلم کی حدیث چھوڑ دی جائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے امام مسلم کی حدیث کی کریڈیبلٹی کو مجروح کر دیا، یعنی اس کو آپ نے شک مشکوک نگاہ سے دیکھا کہ شاید وہ ضعیف ہے۔ اب جب آپ نے اس ذخیرے کی ایک حدیث کو ضعیف قرار دے دیا تو اس سے اب پوری مسلم شریف جو ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی مجروح ہو گئی۔ اسی طرح ایک معاملے میں اگر آپ نے ترمذی کی حدیث کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے ترمذی کو سرے سے یعنی کنڈم کر دیا اور اب آپ کے پاس کوئی مورل جواز نہیں رہا کہ کسی اور معاملے میں آپ ترمذی کی حدیث کو لے سکیں۔ تو امام حنیفہ کا یا احناف کا سٹائل یہ ہے کہ وہ اس حدیث کو بھی کنسیڈر کریں گے، اس کو بھی کنسیڈر کریں گے، مسلم والی بھی، بخاری والی بھی، مسلم والی بھی، ترمذی والی بھی، ابن ماجہ والی بھی، اور ان کی اورینٹیشن کر دیں گے کہ یہ حدیث جو ہے اس سے فرض مسئلہ واضح ہو رہا ہے، اس سے سنت مؤکدہ معلوم ہو رہی ہے کہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، یا یہ چیز جو ہے نفل ہے لیکن ایمفیسائزڈ ہے، اور یہ جو ہے یہ کبھی کبھار کر لی جائے تو مستحب ہے، کر لے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے وہ تینوں احادیث اکاموڈیٹ ہو گئی۔ تو ان دا لانگ رن ذخیرہ یا حدیث پر جو اعتماد ہے وہ بحیثیت مجموعی برقرار رہتا ہے، اور انسان جلدی سے وہ جو جلد بازی ہوتی ہے کہ بس بات سمجھ میں نہیں آئی تو جھٹ سے اس کا انکار کر دیا، وہ جو ہم کل پڑھ کے آئے ہیں سورہ آل عمران کے اندر آیات مشتبہات آیات محکمات، کہ ذرا مشتبہ مسئلہ آیا تو جلدی میں اس کو سالو کرنے کی کوشش کی کہ بس یہ بخاری کی حدیث ہے یہ لے لی اور باقی سب کو چھوڑ دیا۔ اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ ذہن میں نہیں رکھے کہ اگر میں آپ مسلم کی حدیث کو چھوڑوں گا اور ترمذی کی حدیث کو چھوڑوں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بحیثیت مجموعی آن مائی پارٹ مسلم کی کریڈیبلٹی اور ترمذی کی کریڈیبلٹی جو ہے مجروح ہو جائے گی۔ تو یہ ایک سٹائل کا فرق ہے، وہ ضمنی مسئلہ تھا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ زندگی میں یہ روز کے مسائل ہیں، آئے دن جو ہے بحثیں ہوتی ہیں، اس پر جھگڑے ہیں، پھر اس پر وہ مسجدیں جدا جدا ہیں، اسی پر فرقے ہیں۔ اب وہ تمام باتیں اصولی طور پر بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ اختلافات کیوں ہیں۔ اب یہ انداز اختیار کرنا کہ کسی معاملے میں انسان جو ہے ادھار کھائے بیٹھا ہو کہ چونکہ میں حنفی ہوں، اب جو امام حنیفہ کا موقف ہے وہ صحیح ہے، باقی سب معاذ اللہ جو تھے وہ بیوقوف تھے، یہ بھی کیا ہے یعنی صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ یا یہ سمجھنا کہ جو اصحاب حدیث نے جو حدیث کے اسکالرز تھے، شیوخ الحدیث، وہ جو ہیں وہ عقل مند لوگ تھے، وہ انہوں نے دیکھے کتنا عقل مند کیا، اور یہ جو اصحاب الرائے ہیں، یہ جو فقہاء ہیں، یہ شاید بالکل ہی بیوقوف لوگ ہیں۔ اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن اس کا آپ امپلیکیشنز کا اندازہ لگائیے کہ سب ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارا کامن ہیریٹیج ہے۔ امام حنیفہ بھی ہمارے اتنے ہی بزرگ ہیں جتنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور امام بخاری بھی ہمارے اتنے ہی بزرگ ہیں جتنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سب دین کے خادم تھے، دین کی خدمت کرنا یہ نہیں ہے کہ آج کو مشکل کام ہے،
ہمیشہ دین کی خدمت کرنا مشکل کام رہا ہے، اس کے لیے انسان